اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا زدنا علما نافعا اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یسألونکا سین حمزہ لام سے، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الاحلہ کس کے بارے میں؟ نئے چاند کے بارے میں۔ قل کہہ دیجئے، ہیا وہ مواقیت اوقات جو ہیں وہ مقررہ ہیں اس کے لیے، واو کاف تا سے نکلا ہے، للناسی لوگوں کے لیے، واسطے لوگوں کے، والحجی اور حج کے، ولیسا اور نہیں ہے، البر نیکی، بان یہ کہ تأتو تم آؤ، البیوتا کدھر؟ گھروں کو، من ظہورہا ان کی پچھلی طرف سے۔ ایک ہوتا ہے گھر کی فرنٹ سائڈ، ایک ہوتی ہے بیک سائڈ، تو وہ مینشن کیا گیا ہے کہ کب پچھلی طرف سے نہ آؤ اور کیوں نہ آؤ۔ ولیکن اور لیکن، البرہ نیکی اس کی ہے، من جو اتقا کیا کرے؟ تقوی کرے، وَأْتُو اور آؤ تم، البیوتا گھروں کو، من ابوابہا کہاں سے؟ ان کے دروازوں سے آؤ، ان کی بیک سائڈ سے نہیں آؤ، ان کے کیا فرنٹ سائڈ جو دروازے ہیں وہاں سے آؤ، وَاتَّقُوا اور ڈرو، اللہ اللہ سے، لعلکم تاکہ تم، تفلحون تم فلاح پا جاؤ۔ اس میں کہا گیا ہے کہ what is a real حسنہ، ایک نیکی کیا ہے، حقیقی بھلائی کیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے نئے چاند کے نکلنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ یہ لوگوں کے لیے ہے اور حج کے لیے اوقات بتانے کا آلہ ہے، اور یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں ان کے پیچھے کے راستے سے آیا کرو، بلکہ نیکی اس کی ہے جو پرہیزگاری اختیار کرے، اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ احلہ چاند، ٹھیک ہے، نئے چاندوں کے بارے میں کیوں کہا گیا؟ احلہ جو ہے وہ بیسیکلی یہ ہلال ان کی جمع ہے، ٹھیک، قمری مہینے کی ابتدائی چند راتوں کو ہلال کہتے ہیں، ٹھیک۔ مواقیت واو قاف تا سے، مقررہ اوقات، اوقات، واحد اس کا جو ہے مواقیت کا جو واحد ہے سنگولر ہے، میقات ہے۔ میقات اس وقت کو کہتے ہیں جو کسی کام کے لیے مقرر کیا گیا ہو، مثلا حج کے لیے باقاعدہ ایک میقات ہوتا ہے، ٹھیک، اور روزہ اور عدت اور قرض وغیرہ کے لیے بھی جو ہے اس کو جانا جاتا ہے۔ اس میں ہمیں جو شان نزول ملتا ہے اس آیت کا وہ یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل انصاری اور حضرت جو ہے ثعلبہ بن غنم انصاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے پوچھا یہ کیا بات ہے کہ ہلال پہلے تو باریک سا ظاہر ہوتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے بالکل بھر جاتا ہے اور پورا ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر باریک ہونا شروع ہوتا ہے، حتیٰ کہ ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ پہلے دن تھا، یہ ایک حالت پر نہیں رہتا۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اور امام بخاری نے جو ہے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت سے لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جب احرام باندھ لیتے تھے، کہ جب بیک سائڈ آف دا ہاؤس کیوں آ رہے ہیں وہ، اب اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیجیے کہ جب احرام باندھ لیتے تھے تو گھروں میں دروازوں سے نہیں آتے تھے بلکہ پشت سے، بیک سائڈ سے آیا کرتے تھے۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے وہ نازل فرمائی ہے۔ اب اس آیت میں جو چیزیں ایکسپلین کی گئی ہیں وہ یہ کہ چاند کے کم یا زیادہ ہونے میں کیا حکمت ہے۔ لوگ اس کی مدد سے اپنے دینی اور دنیاوی معاملات میں وقت کا کیا کرتے ہیں؟ تعین کرتے ہیں، مثلا حج اور روزے کا وقت، پھر قرض وغیرہ کے لوگوں کے آپس میں جو ہیں وہ ہوتے ہیں معاہدے
کہ وہ کب قرض جو ہے واپس لیا جائے گا. ان کے وعدوں کی ایک باقاعدہ میعاد مقرر کیا جاتا ہے, ایک ٹائم پیریڈ مقرر کیا جاتا ہے, تاریخوں اور مہینوں کا حساب رکھا جاتا ہے. تو اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر چاند نہ دیکھ سکو تو 30 دن پورے گن لیا کرو. اس کو بھی انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے. اب ایام جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ لوگ احرام کی حالت میں اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے دیوار جو ہے پھلاند کر آتے تھے. اس طرح سے ہوتا کیا تھا کہ جب کوئی سفر کے ارادے سے نکلتا اور کسی وجہ سے اس کو سفر ادھورا چھوڑ کر واپس آنا پڑتا تو وہ گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہوتا تھا بلکہ گھر کے پیچھے کی دیوار سے چڑھ کر آتا تھا. تو دین اسلام نے کیا کیا؟ دین اسلام نے ان جاہلانہ رسموں کو مٹایا اور حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم بجا لاؤ, اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے رک جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. یہی چیزیں اس دن کام آنے والی ہیں جس دن ہر شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا اور پوری کیا ہوگی؟ اپنا جزا, اپنا ریوارڈ پائے گا یا پھر یہ کہ اپنی سزا, اپنی پنشمنٹ پائے گا. تو اصل نیکی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اعمال اس کی زندگی کے اچھا یا برا ہونے کی جو وہ کسوٹی کو شو کرتے ہیں کہ ہم اچھے کر رہے ہیں عمل یا برے کر رہے ہیں عمل. یہ نہیں ہے نیکی کہ گھر کے پچھلے دروازے سے واپس آنا. اگر آپ کا سفر ادھورا رہ گیا, آپ حج نہیں کر پائے یا عمرہ نہیں کر پائے اور آپ بیک سائڈ آف دا ہاؤس سے واپس آئیں, یہ کوئی نیکی نہیں ہے. اب یہ دیکھیے آپ کے سامنے یہ آیت ہے, اس کو میں اب سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے سامنے کھولتی ہوں کہ کیا اس میں بتایا گیا ہے. سب سے پہلا پورشن ہے یسألونک عن الاہلہ. کیا پوچھتے ہیں وہ آپ سے جی؟ چاند کیسے چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے, پہلے ایک تھریڈ کی فارم میں نظر آ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر گھٹتے گھٹتے پہلے بھر جاتا ہے, پہلے باریک ہوا پھر بھر جاتا ہے, گول ہو جاتا ہے, پھر گھٹتے گھٹتے باریک ہو جاتا ہے, شروع میں جیسا تھا ویسا ہو جاتا ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ان کو ڈاؤٹس ہوتے تھے. الاہلہ میں نے آپ کو بتا دیا جمع کے بارے میں, ہلال اس کی واحد ہے. تو اہل عرب جو ہے بیسیکلی چاند کے بارے میں دوسری قوموں کی طرح کیا وہم میں مبتلا تھے, توہمات میں مبتلا تھے. مطلب ان کے ذہن میں تھا کہ بڑھتے چاند کے دن مبارک ہیں, when it's like growing becoming big, تو اس کے کیا دن مبارک ہیں. پھر when it is decreasing again, اس کے دوبارہ سے گھٹتے چاند کے دن جو ہے ان کے نزدیک منحوس تھے. ٹھیک ہے, اپوزٹس پر رکھ کے دیکھیے کیا پہلا ان کے دماغ میں کیا تھا؟ بڑھتے چاند کے دن مبارک ہیں, گھٹتے چاند کے دن منحوس ہیں. بعض تاریخوں کو they think that these are سعید means good luck for them, شادی کے لیے, بزنس کے لیے, so and so on. بعض تاریخیں ان کے لیے منحوس ہوا کرتی تھی ریگارڈنگ ویڈنگ سیرمنی یا پھر بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے. تو چاند کے نکلنے اور ڈوبنے, اس کی حرکت اور اس کے گہن کے بارے میں یہ تصور تھا کہ اس کا اثر جو ہے نا انسانی قسمت پر پڑتا ہے. انہی چیزوں کی حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی گئی. تو کیا بتایا گیا؟ یا وہ مواقیت اوقات مقرر ہیں للناسی واسطے لوگوں کے. آپ پھر کیا بتائیے ان کو, آپ ان سے کہہ دیں وہ لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کے سورسز ہیں, ذریعے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے یہ نظام جو ہے وہ تخلیق کیا ہے. مہینے کے آغاز میں چاند باریک ہوتا ہے, مہینے کی درمیان تک مکمل ہو جاتا ہے, پھر گھٹتا جاتا ہے. اس طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. تو چاند کے گھٹنے بڑھنے میں حکمت یہ ہے کہ لوگ اس کے ذریعے عبادات کے اوقات یعنی نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج کے اوقات جان لیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم پہ کیا واضح کیا؟ حلال کے اوقات کو. اس میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے جو حلال کے اوقات بتائیں. ٹھیک ہے, لہذا چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند دیکھ کر ہی چھوڑ دو. اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 دن پورے کر لو. تو چاند کے ذریعے مقررہ مدت پر ادا کیے جانے والے جو قرض ہیں, عدت ہے, طلاق ہے, وفات ہے, حمل کی مدت ہے, ٹھیک ہے,
اور اس طرح سے دن اور رات کے اوقات معلوم کیے جاتے ہیں جو سب کی ضرورت ہیں. دس از اے نیسیسٹی فار ایوری ون. یہ نہیں کوئی لگژری ہے، یہ ایک ضرورت ہے ہماری. اسینشل نیڈز میں آتا ہے کہ ہمیں معلوم ہو اوقات. ٹھیک ہے، اسی پہ ہماری زندگی کا دار و مدار چل رہا ہے. تو اب چاند کے متعلق یہ بات جب ہوئی تو جسٹ اسپیشل کیس کے طور پر حج کو کیوں لے کے آیا گیا؟ تو چاند کے متعلق سوال جو تھا ان کے، اس کے جواب میں خصوصی طور پر حج کا ذکر اس لیے فرمایا گیا کہ عربوں کی مذہبی، معاشی اور معاشرتی زندگی میں حج کی جو امپورٹنس ہے نا، وہ سب سے بڑھ کر تھی. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی میسج جو سوسائٹی کو کنوے کرنا ہوتا ہے نا، وہ اکارڈنگ ٹو سچویشن، اکارڈنگ ٹو دا ٹائم پیریڈ کہ وہاں پر کیا چیز ہے جس سے ریزمبل کر کے اگر ان کو حکم دیا جائے تو اس کو بہتر طریقے سے لیں گے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہوتا ہے سب کچھ. تو جب یہ لوگ جو ہے ان کی پرائر چیزوں میں، جو اسے موسٹ پرائر، جو پرائر چیزوں میں یا سب سے زیادہ پریفرنس جس کو دیتے تھے وہ حج کو دیتے تھے. ٹھیک ہے، ان کے نزدیک اس کی امپورٹنس، اس کی اہمیت بہت زیادہ تھی. تو ہر سال کے 4 ماہ حج اور عمرے کے لیے مخصوص تھے. ان مہینوں میں لڑائیاں بند رہتی تھی، راستے محفوظ ہوتے تھے، سیف ہوتا تھا ٹریول کرنا، اور بزنس بھی بہت زیادہ بڑھ جایا کرتا تھا. تو بتایا کیا گیا ہے، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا. کیا ہے؟ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نہیں ہے نیکی، بِأَن یہ کہ تَأْتُوا تم آؤ، الْبُيُوتَ گھروں کو، مِن ظُهُورِهَا ان کی پچھلی طرف سے. یہ بتایا کہ نیکی یہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے اس چیز کی کہ عربوں کے یہاں انہی کو ظاہری نیکی سمجھا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ، یہ نیکی نہیں ہے، ان ظاہری نیکیوں کو سمجھا جاتا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کیا تم گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ، تم یہ سمجھتے ہو؟ یعنی حج کا احرام باندھنے کے بعد اگر سفر ان کا سپوز ادھورا رہ گیا تو گھر کے پچھواڑے سے داخل ہونے کو نیکی نہ سمجھو. یہ نیکی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے مشروع نہیں کیا. مطلب ایک چیز جب شریعت میں ہمارے لیے اس طرح سے ایز اے آرڈر نہیں آئی ہے تو ہم پھر اسے کیوں سمجھ رہے ہیں نیکی؟ تو عرب سمجھتے تھے کہ جب انسان احرام باندھ کے گھر سے آ جائے، اپنے اور آسمان کے درمیان کوئی چیز اس کے ان بٹوین حائل نہیں ہونی چاہیے. تو آداب احرام کے خلاف وہ سمجھتے تھے کسی چیز کا حائل ہونا. اس وجہ سے وہ دوبارہ جو دروازے سے گھر جانے کی بجائے دیوار کے اوپر سے چڑھ کر صحن میں داخل ہوتے. اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ گھروں میں ان کے پراپر دروازوں سے آؤ. ٹھیک ہے، ان کی بیک سائڈ سے انٹر مت ہو. تو کیا حکم ہے؟ ان کے دروازوں سے انٹر ہونا ہے. اس میں جو ہے سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب لوگ جاہلیت میں احرام باندھ لیتے تو گھروں میں پیچھے کی طرف سے چھت پر چڑھ کر داخل ہوتے. یہ اس کا جو میں آپ کو پہلے بھی شان نزول بتا کے آ چکی ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے کی طرف سے آؤ. البتہ نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص تقوی اختیار کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آئے. تو ہمیں اس میں قاعدہ کیا شریعت کا پتہ چلتا ہے کہ تمام معاملات میں مناسب یہی ہے کہ انسان آسان، موسٹ ایزیسٹ، ایزی گوئنگ، آسان معاملہ اختیار کرے اور قریب ترین راستہ استعمال کرے جسے اس منزل تک پہنچنے کے لیے مقرر کیا گیا ہو. سو always try to choose in between difficult and the easy thing, easiest one. ٹھیک. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، یہ آپ کے سامنے آگے ہے. وَلَكِنَّ اور لیکن، البرہ نیکی، من اتقى جو تقوی اختیار کرے. مطلب نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا کیا کرے؟ خوف اختیار کرے. حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا خوف کب اختیار کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، جب وہ خلوت میں ہے، جب وہ اکیلا ہے، تو اس وقت اس کا تقوی کا لیول کیا ہے. ٹھیک ہے، تو انسان اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتی ہیں؟ نیکیاں حاصل ہوتی ہیں. خلوت میں یا تو انسان کے ساتھ اٹیچڈ ہے رحمان کی ذات یا پھر شیطان کی ذات. سو اف یو آر alone and doing something good, it means کہ آپ نیکی کما رہے ہیں. And if you are alone and doing something bad, no one is watching but Allah is watching. تو کیا ہے؟ پھر کیا ہوگا؟
پھر گناہ کمانے والی بات ہوگی. تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ انسان اللہ کا خوف اختیار کرے زندگی کے معاملات میں. تو جب انسان اللہ کا خوف اختیار کرے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ اسے نیکیاں حاصل ہوں گی، بدی کا تو خیال بھی نہیں دل میں آئے گا. انسان کے دل میں داخل ہونے والا خوف نیکی کے لیے دل کے دروازے کھول دیتا ہے، نیکی کرنا آسان ہو جاتی ہے. جبکہ بے معنی جو رسمیں ہوتی ہیں، مطلب یہ جو آپ کے سامنے ایکسپلین کی گئی، جو وہ کر رہے ہیں from the back side of the house they are trying to enter with the help of the wall instead of the door. تو کیا کر رہے ہیں؟ بے معنی جو رسمیں ہیں جن کا انسان کی خوش بختی یا بدبختی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. It doesn't matter with your good luck and bad luck. ٹھیک، یہ نیکی نہیں ہے. نیکی all depends on the taqwa. نیکی کا دار و مدار پورا کا پورا تقوی پر ہے. پھر ہے آپ کے آگے وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ٹھیک، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، تقوی ہی اصل نیکی ہے. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کیا؟ تم کامیاب ہو جاؤ. تقوی جو ہے فلاح کی ضمانت ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آرڈر کیا فلفل اٹ، اس کو پورا کریں. اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے سٹاپ کیا ہے؟ دین سٹاپ، رک جائیں. ٹھیک ہے، اس طرز عمل سے کیا ہوگا؟ if you will apply this method، یعنی کہ تقوی کے ساتھ تم کیا کرو گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے. تقوی ہے آپ کے اندر، آپ کامیاب ہو جائیں گے. یہ ہے نیکی کہ تقوی کو یوٹیلائز کریں. آپ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر ناظر جانیں کہ اللہ is watching me all the time. No one is there but Allah is watching me. So what I have to do؟ مجھے اچھا ہی کام کرنا ہے، مجھے بدی کی طرف نہیں جانا. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کیا کریں؟ تبدیلی کرنے سے ہمیں بچنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی افعال کرنے پہ ہمیں ایمفسس کیا ہے تو ہمیں ان پر کسی بھی قسم کا اعتراض نہیں کرنا ہے. تب ہی ہم ہدایت اور نیکی کا بہترین درجہ جو ہے وہ پا سکیں گے. اس میں ہمیں بہت اچھا ریفرنس ملتا ہے سورۃ الطلاق آیہ نمبر 5 کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا آرڈر ہے کہ جو اس نے تمہاری جانب نازل کیا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا وہ اس کی برائیوں کو دور کر دے گا اور اسے اس کا بڑا اجر دے گا. بارک اللہ فیکم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.